غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا گمان ہو کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول و آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کر لیں پڑھیں بآواز سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کرام ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کی اس عظیم الشان محفل کے دولہا ہم سب کے دلوں کے قرار ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے مرشد کریم کی یادگار حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ اسجد رضا خان داماد اللہ علینا انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد منبر شریف کو رونق بخشیں گے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں جہاں تک مجھے علم ہے یہ عظیم الشان محفل جشن عید میلاد النبی کے نام سے حاجی صاحب کے غالباً وصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے اللہ رب العزت حاجی صاحب کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارش فرمائے اور ان کے فرزند ارجمند کو مولا کریم دونوں جہان کی نعمت برکت عطا فرمائے منبر شریف پر علماء اکرام کی نورانی جماعت موجود ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج اس محفل میں سادات اکرام بھی جلوہ گر ہے یہ وہ بابرکت شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں ہمارے امام نے ادب کرنا کچھ اس طرح سکھایا جب بولے تو یوں بولے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول پالے میری سرکاروں کی اور جب تعارف کرایا تو بڑے پیارے انداز میں کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے اللہ سلامت رکھے جو بول گئے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اللہ اسی سال مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے تیری نسل پاک میں ہے یہ ادھر والے رضوی ہیں ادھر والے بھی ہیں نا اللہ سلامت رکھے بھئی اگر لنگر کے سہارے بیٹھے ہو تو چپ رہنا اور اگر حوض کوثر کے سہارے بیٹھے ہو تو پھر بولنا پڑے گا اللہ سلامت رکھے ہمارے جو بھائی کھڑے ہیں نا ان سے میری گزارش ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کرے تم پورا جلسہ کھڑے ہو کے سنو ہاں دعا ہے پورا جلسہ آپ کھڑے ہو کے سنیں جب گھر جانا نا تو اتنی سی بات اس فقیر کی مان لینا جا کے ماں کے قدم چومنا اور کہنا ماں ہزاروں لوگوں نے بیٹھ کے حضور کا ذکر سنا تھا مگر تیرے دودھ کا کمال ہے میں نے پورا جلسہ کھڑے ہو کے سنا تھا تعجب کی بات ہے کہ جو کھڑے لوگ ہیں ان کے لیے بات کہی گئی بیٹھے لوگوں نے سبحان اللہ کہہ دیا خیر کوئی بات نہیں ہے جو کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں اور جو بیٹھے وہ بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے انشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس چہرے کی زیارت کریں گے
جن سے ملاقات کے لیے لوگوں کی جوتیاں کھس جاتی ہیں لیکن آسانی سے ملاقاتیں نہیں ہوتی. اس ذات سے آپ ملاقات کرنے والے. اور میری کوشش یہ رہے کہ مناج بھائی اللہ کرے یہ سفر یہاں سے شروع ہو اور محفل مصطفیٰ کے مدینے پہنچ جائے. سارے لوگ تیار ہیں نہ چلنے کے لیے؟ اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ. دیکھو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہاتھ اٹھا دے گا اس کے ہاتھ کو فالج نہیں ہو. میں یہ بات نہیں کہوں گا. وہ ایک شاعر صاحب نظامت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ. میری بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم حضور پہ لازم کر دیتے. حضور مالک ہیں، اگر چاہیں تو آئیں گے اور اگر نہ چاہیں تو بولیں، نہ چاہیں تو سارے بولیں گے تب بات آگے بڑھے گی. یوں سمجھیں سبق پڑھا رہا ہوں میں. تقریر تو انشاءاللہ آپ کو خطیبوں کی سننی ہے، میری تو چند باتیں سننی ہے. بس چند باتیں. حضور چاہے تب، حضور چاہے تب. ابھی نہیں بولے جو کھا کے آئے کم سے کم اس کا حق ادا کرو. دن بھر میں بہت کھایا لیکن جو ابھی ابھی شام میں کھایا صرف اس کا حق ادا کرنا ہے. حضور چاہے تو اور نہ چاہے تو نہیں آئیں گے. ان کی اپنی مرضی ہے لیکن خدا کی قسم جب وہ آتے ہیں نا تو پھر موسم ہی بدل جاتے ہیں. موسم کیسے بدلتے؟ میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. پوچھو امام بوسیری سے، وہ آئے تھے تو گلیاں کیسی مہکی تھی. پوچھو نا میرے امام سے ایک سید کے بدن سے مصطفیٰ کی خوشبو کیسے سونگی تھی. تم نے سمجھا کیا میرے مصطفیٰ؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں حضور کے اندر عیب نکالنے کی باتیں، خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اور میرے حضور کی زندگی کے ایک لمحے کو تلاش کرے، پوری زندگی کے اندر نقص کے نام پر ایک پاک برابر کو شامل ملے گا. اور مل بھی کیسے سکتا ہے؟ خدا نے محبوب کو بنایا بھی بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال ہے. تبھی تو میرے امام نے کہا بڑے پیارے انداز میں، لم یاتی نظیر و کفی نظری، لم یاتی نظیر و کفی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا. ابھی بھائی زاہد رضا صاحب نے بڑی بچائی کی. میں تو گزارش کروں گا ایسے بھی کرو کہ ناپاک نام نہ لکھے جایا کرے. ہاں بات ہو نا پھر حضور کی تو این ناپاکوں کا ذکر کرنے سے محفل کی نا برکت تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جیسے مٹ گئی. مگر جب تک اندھیرے کا ذکر اجالے کے سامنے نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ اجالے کی قدر سمجھ میں نہیں آتا. ہاں مگر سنیں میری بات. حالات فرماتے ہیں لبیات یا نظیر و کفی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہے. سارے بولیں ہے تجھ کو شہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا الحاج نصیر الدین. سارے نہیں بولے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں جب بھی حضور پہ درود کا معاملہ ہے تو یہ دباؤ نہیں دینا پڑے کہ بھائی زور سے، اور جب حضور کو پکارنے کی بات ہونا تب بھی دل سے پکارا کرے، دل سے پکارا کرے. بس کرے بھائی بس کرے، آپ تشریف رکھیں. جب حضور پہ درود کا معاملہ ہو تب بھی دل سے پکارا کرے، جب حضور کو پکارنے کا معاملہ ہو تب بھی دل سے پکارا کرے. اس لیے کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. آج امت کے حالات میں گفتہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ محبوب کی امت پہ کرم فرمائے. اور سنیوں سے صرف اتنی گزارش ہے حضور کا دامن مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو. کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھایا جس کی آج ہمیں سزا ملی ہے، آج تکلیف ہوتی ہے. اتنا بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے، مگر میں جتنے بیٹھے سب کا دعویٰ ہے ہم حضور سے عشق کریں، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کوئی ایسا نہ ہو جس کو اپنے بھائی سے اختلاف نہ ہو. ایک نہ ایک ضرور ایسا ہوگا جو رشتے بگاڑ کے بھی آیا ہو، اپنوں سے ناراض بھی ہو.
تکلیف ہوتی ہے. ممبر شریف پر بڑے ذمہ دار علماء کرام ہیں. میں ان کے قدموں کی خاک کو سر کا تاج بنا کر کچھ ضروری باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سنیں ذرا غور سے. کئی جگہ کی اس طرح کی کچھ دن پہلے کی خبریں موصول ہوئی کہ مسلمان کے پیچھے پڑا. کسی میں اوقات نہیں جو ہماری کچھ بگاڑ سکے. تو ہم ہی اپنے آپ کو نقصان دینے کے لگے. ہم لوگ ہی دل کے بھگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ اٹھاؤ ذرا تاریخ. کتنے مسلم ایسے جو مسلمانوں کو جھوٹ بول بول کے کوٹ اور کچہریوں میں پھنسانے میں لگے. اس کے بعد کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑے، حضور کا دامن نہیں چھوڑے. تجھے پتا میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ممبر پہ حضور جلوہ کر گیا اور فرمایا لوگوں، جو ایسا شخص میری محفل میں بیٹھا ہے جس سے اس کا اپنا ناراض ہے، تو حضور نے فرمایا پھر محمد کہتا ہے کہ وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. سنیں ہم نے کتنا دامن پکڑا ہے. حضور نے فرمایا وہ میری محفل سے اٹھ جائے. ہم نے کتنا مانا حضور کو؟ سچ یہ ہے کہ جیسا ماننا تھا مان نہیں پاتے. جتنا ہمیں حضور کو چاہنا تھا ہم نے چاہا ہی نہیں. خدا کی قسم اگر ہم نے چاہا ہوتا نا تو پھر وہ دن دور نہیں تھا کہ گردن میں ہاتھ ڈالے بھی ماہو نجوم لے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی. آج رسوا ہو رہے ہم، ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہماری اپنی تنہائی آپ دیکھیں. کوئی گھر ایسا نہیں جس میں اختلاف کی یاد نہ ہو. کوئی رشتہ ایسا نہیں جس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا نور العین نورانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج کوئی رشتہ ہی ایسا نہیں. اللہ سلامت رکھے. آج اس محفل سے اٹھ کے جاؤ تو کوشش کرنا سب سے پہلے اپنے روٹھے بھائی کو منائیں. بولو انشاءاللہ اپنے روٹھے بھائی کو منائیں گے. اختلاف کس بات کا ہے؟ کہیں پہ ایسا ہوتا باپ نے بیٹے کے خلاف کیس کیا. کیوں بھائی؟ کہ میرے باپ نے انصاف نہیں کی. کس چیز میں؟ کہ زمین پوری نہیں تھی. بڑے بھائی کو 3 بھی سزا دے دی، چھوٹے کو 5 سزا دے دی. اور انہی چیزوں کو لے کر کے آپسی اختلافات کتنے. اور کبھی کورٹ کچہری کے چادر کے چکر لگایا کرو. کورٹوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی کثرت ہے، جیلوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی کثرت ہے، ہاسپٹل میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی کثرت ہے، تھانوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی کثرت ہے. یہ امت تو وہ امت تھی خدا کی قسم یہ دور کے رشتے اس طرح نہیں نبھاتی تھی کہ یہ میرا خون کا رشتہ ہے تب اس کا ساتھ نبھایا جائے گا. ہمیں تو حضور نے کلمے کی رسی عطا کی تھی. ہم تو یہ دیکھا کرتے تھے جو مصطفیٰ کا ہوتا تھا وہ ہمارا ہوتا تھا، جو حضور کا ہوتا تھا وہ ہمارا ہوتا تھا، جو حضور کا نہیں ہوتا تھا وہ ہمارا نہیں ہوتا تھا. مجھے پتا تو صحیح امت کو کس کی نظر لگی. بھائی بھائی کا گریبان پڑ رہا ہے، تجھے کس نے بہکا دیا ہے؟ بیٹے کا گریبان پڑ رہا ہے، تجھے کس نے بہکایا ہے؟ جس دن میرے نبی نے کہا تھا جس کو اپنے سے کوئی ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. ایک نوجوان اٹھا آنسو دے کے گیا میرے خالہ کی چوکھٹ پر. اللہ اکبر کی زندگی ہے میرے حضور کی. خالہ کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دے. خالہ نے کہا پتا تو صحیح کئی دن ناراض ہوئے ہو گئے، آج اچانک کیسے آ گیا؟ اس نے کہا تھا خالہ میرا محبوب کہتا ہے جس سے کسی کا اپنا ناراض ہوگا وہ میری محفل میں نہ بیٹھے. میرا محبوب تبھی راضی ہوگا جب تو راضی ہو جائے گی. خالہ کی مان لگی رہی ہے. خالہ نے کہا تھا پتا تو صحیح کون ہے تیرا محبوب؟ تو اس نے کہا تھا خالہ جس سے تو نفرت کہتی ہے وہی میرا محبوب ہے، جس کے تو چہرے سے بچتی ہے میں نے اسی کو دل دے دیا ہے. اور اسی نے کہا ہے جس کے اپنے ناراضی ہوں گے، جس کے اپنے ناراض ہوں گے اس سے محمد بھی راضی نہیں ہے. پہلے تو راضی ہو جاؤ تب تو راضی ہوگی. اللہ اکبر. میرے نبی کے فرمان کا آپ نے بوجھ نہیں اثر. جیسی خالہ نے اتنا سنا ہے بھتیجے بانجے کے بعد یہاں لگی ہوگی وہاں لے کے چل جہاں مدینے والا چل رہا ہے، جہاں میرا چل رہا ہے. بانجے نے خالہ پکڑا ہے، آیا حضور کی چوکھٹ پر تیرے نبی کے سامنے خالہ بانجے کھڑے ہیں. حضور اپنی جگہ چھوڑ کر کے دروازے پہ آئے. خاتون پتا تو صحیح کیسے آیا ہوا ہے؟ خاتون کی آنکھ میں آنسو ہے، کہتی یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کیا جو یہ کہہ رہا ہے سچ ہے؟ کیا اس نے کیا کہا؟ کیا اس نے یہ کہا ہے جس سے اپنے راز ناراض ہوں گے اس سے آپ بھی ناراض رہیں گے؟ میرے نبی نے کہا یہ میرا
حال ہے. خاتون کی چیخ نکلی, کہنے لگی یا رسول اللہ اب اس سے بات بعد میں ہوگی, پہلے ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, اپنا بنائیے. آقا فرماتے ہیں اتنی جلدی کیسے اثر ہوا؟ خاتون نے کہا سمجھ میں آ گیا, وہ جو اہلوں کو اٹھنے نہیں دیتا وہ اپنوں کو ناراض کیسے ہونے دیتا. محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم نے اپنی تاریخ بلا دی. اللہ اکبر, حضور سے عشق کا معیار کیا ہے تمہیں بتاؤں گا. بلا وجہ میں نہیں کہتے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت اللہ علیہ وسلم. اور کسی کا کلیجہ پھٹے تو پھٹ جائے, کسی کو ڈائریا ہوتا تو ہو جائے. میں سچ کہوں گا کل بھی ہماری قیادت شہر بریلی نے کی تھی, آج بھی ہماری قیادت شہر بریلی نے کی ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہماری قیادت شہر بریلی سے ہوتی رہے. ہاں وہ سنیں جو یہ کہتے ہیں حضرت نے کفر و شرک کی مشین لگا رکھی تھی. نہیں, خدا کی قسم ان کے بیٹے نے لاکھوں لوگوں کا ایمان بچایا. اس کے گواہ ہے علماء. جب شدی کی تحریک زوروں پر تھی تب بچانے کے لیے امام احمد رضا کا بیٹا آیا تھا. ایٹا اٹاوا ہاتھرس ان ضلعوں کے آپ نے پیدل سفر کیے. آج تکلیف ہوتی ہے, مجھے نسب سے مطلب نہیں, حسب سے نہیں, لیکن کان کھول کے دنیا سن لے, نسب کوئی بھی ہو اگر احمد رضا کا نہیں ہو سکتا تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ہاں ابھی ایک جگہ پہ, اللہ معاف کریں, میں گفتگو کر رہا تھا تو ان سے تاج الشریعہ ان لوگوں نے کانفرنس کا نام رکھا تھا. تو ایک صاحب آ کے کہنے لگے, منبر پر پیر صاحب تھے, کہنے لگے وہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں غلط نہیں کہتا ہوں, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, ابھی آنکھیں نہیں کھلی, ابھی حسد کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. کہہ رہے تم کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا جو کرنا چاہیے وہی کر رہا ہوں. کہنے لگے اللہ رسول کی باتیں بتا. میں نے کہا یہاں بھجن پڑھنے نہیں آیا, ہم نے اتنا سنا ہے خدا کی قسم جب ہم رضا ادا کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے گنبد سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی. لیجے پھٹتے ہیں تمہارے, اور نام تاج الشریعہ کانفرنس مخالفت تاج الشریعہ کی. شرم نہیں آتی؟ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم اگر امام احمد رضا نہ ہوتے نا آج تیرے باپ کی مزار پر کوئی ایک اگربتی جلانے والا نہیں ہوتا. بے شک سبحان اللہ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت اگربتیوں سے پیر نہیں ہوئے, چادریں بیچ کے پیر نہیں ہوئے. سنیں, اعلیٰ حضرت نے بیٹھ کر کے گلاب کی تجارت نہیں کی. ان کے باپ بھی امیر تھے, ان کے دادا بھی زمیندار تھے, ان کے پردادا بھی زمیندار تھے. خدا کی قسم کئی پشتیں بیت گئی, آج بھی ان کی چوکھٹ پہ چلا جا, جتنا تو زمانے سے مانگ کے لاتا ہے اتنا آج بھی میری چوکھٹ مسجد کی چوکھٹ سے لٹا دیا جاتا ہے. ہاں شرم نہیں آتی؟ کھائیں اعلیٰ حضرت کا چڑ بھی اعلیٰ حضرت سے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. منکر عجب کھانے بلانے والے, شرم آنی چاہیے. اللہ اکبر. امام احمد رضا کا کردار آپ دیکھیں. میں کہتا ہوں کل بھی ہماری قیادت شہر بریلی سے ہوئی, آج بھی ہماری قیادت شہر بریلی سے ہو رہی ہے. ہاں, اور یہ جنہیں قلم چلانے کی بیماری ہے سوشل میڈیا پہ, وہ کان کھول کر کے سن لیں. جس کے جی میں آتا قلم اٹھا کے لکھ دیتا ہے کہ صاحب یہ پیر کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, امت چل رہی ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. اور تو بتا تو نے سوشل میڈیا پہ قلم چلانے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ تو نے کیا کیا ہے؟ خدا کی قسم اٹھا, اسی بریلی کی تاریخ اٹھا. مدرسوں کے اندر وہ گیان نازل لازم کیا گیا تھا, ہر مدرسے میں راشد گیان گایا جائے گا, یہ گایا جائے گا, وہ گایا جائے گا. لوگوں نے تیاریاں کی تھی, ویڈیو بنا کے بھیجی جائے گی, ورنہ پکڑے جائیں گے. میں سلام کرتا ہوں قائد ملت کی ضرورت کو, میں سلام کرتا ہوں شیر سنیت علامہ ارشد رضا کی ذات کو. جب سارے چپ تھے تب اختر رضا کے بیٹے نے اعلان کیا تھا مدارس تمہاری مرضی سے نہیں, مدارس مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی سے چلائے.
4 लाइनें लिखने के अलावा क्या किया? जिनकी तहरीरें अच्छी हैं वो उनके पीछे जो स्टेजों पे हैं, खुदा की कसम ये पूछ जो स्टेजों पे रहते हैं, ये गोलियों के भी निशाने पे रहते हैं, नजरों के भी निशाने पे रहते हैं, लेकिन खुदा की कसम फिक्र नहीं, जान तो जानी ही है। अगर हुजूर के नाम पे चली जाए तो इससे बेहतर जिंदगी हो नहीं सकती। हाँ, शर्म नहीं आती? फला खान का खामोश है, उसे बोलना चाहिए। सब तुम्हारी तरह बेवकूफ हो जाए? बताइए। एक तदबीर भी एक चीज है, और फैसले अक्लमंदी से किए जाते हैं। मक्की जिंदगी भी हुजूर के सामने रखो, मदनी जिंदगी भी रखो। क्यों नहीं सीखते इस चीज से? आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार स्टेज से कह रहा हूं, जो हालात कुछ शहरों के हैं, कुछ लोगों ने बच्चों को ऐसा खड़ा किया कि आज बच्चे घर से बेघर हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो बच्चों को यह कहकर रोड पे लाए कि हुजूर के नाम पे जान देनी है, आज वो पुरसाने हाल हैं कि नहीं? मुझे बताएं। कोई मोमिन ऐसा नहीं जो हुजूर के नाम पे जान नहीं दे सकता। हर मोमिन ये चाहता है अगर जान हुजूर के काम आ जाए फिर तो यही कहेंगे जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन बेतरतीब नहीं, तरतीब के साथ। हाँ, और आज भी हमारी नजरें अपने मरकज पे टिकी हैं, और इंशाअल्लाह जिस दिन हमारे कायद का फैसला आएगा दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। वहां फैसले जब लिए जाते हैं तो पलटने वाले नहीं। दुनिया ने देखा था, नस्बती का मामला आया, सरदार मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह अकबर तन्हाजात बज़ाहिर देखने में कितने कमजोर थे। पूछो उन आंखों से जिन्होंने मुफ्ती आजम को देखा है, अल्लाह अकबर जलवे कैसे थे, उनका चेहरा देखो तो मुफ्ती आजम में गौसे आजम नजर आया करते थे। बहुत लोगों ने नकल की कि नहीं नहीं, मुफ्ती आजम गौसे आजम जैसे नहीं, मेरे अब्बा गौसे आजम जैसे थे। मैंने कहा सुन, पढ़ने से नारे नहीं लगवाए जाते, बल्कि ये आपका गौसे आजम की है, जिसे चाहेंगे वही हमारे गौसे आजम बनेगा, पाए मुफ्ती आजम बनेगा। कंप्लेंट छपवाए गए, अपने अपने नाम के नारे लगवाए गए। हम चले तो ये नारा लगना चाहिए, हम चले तो ये नारा लगना चाहिए। उसूल जो मुंह से कह के नारे लगवाए जाते वो 3 दिन चलते हैं, और जो नारे मदीने से मिलते हैं वो कयामत तक चला करते हैं। बस्ती करिया बस्ती करिया करिया। और सुनो सुनियो, मोहताज होके मर जाना, भिखारी होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली के गुस्ताख होके मत मरना। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बरेली के गुस्ताख होके मत मरना। हमने मुरादाबाद में ऐसों के जनाजे देखे जो अपने दौर में कैसे कैसे थे, लेकिन जब मरे तो कब्रिस्तान में वहां जगह मिली जहां जानवरों का पेशाब इकट्ठा होता। ये मार है आज़ाद के बागी पे, और जानते हो मार क्यों है? इनका रिश्ता मेरे गौस से बड़ा करीबी रिश्ता, और जब गौसे पाक से करीबी रिश्ता है तो दुनिया जानती है हम कहर है गौस को तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। मैं समझता था पूरे मजमे से आवाज आएगी, लेकिन तुम्हारी मर्जी। मैं भी जानता हूं जिसे चाहा कर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं नहीं कहूँगा आप बोले, मैं जानता हूं जलसा भी हुजूर का है, महफिल भी हुजूर की है, मेहमान भी हुजूर के। और हम तो ये कह के मिंबर पे आते हैं कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, लंगर उठा दिए हैं। कायदाना फिक्र देखे इमाम अहमद रजा के घराने की। अल्लाह अकबर, जंग आजादी हुई तो अपने घर का माल जंग आजादी में लगाने वाला आला हजरत का घराना है। आला हजरत का घराना जंग आजादी में माल लगाने वाला आला हजरत का घराना है। अल्लाह अकबर, देखो तो सही कितने बड़े जमींदार जिनके बदायूं और रामपुर तक में जमींदार आना हो, उन पर कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई। मुझे बता तो सकी, जिसके पास हजारों बीघे जंगल हो, ज़कात फर्ज क्यों नहीं हुई? मुझे बता कर देते नहीं थे, ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। वजह ये थी कि जितना आता था आके खुदा ने लुटा दिया।
जन्नतें खोल ली हैं। बेटा बेटा लड़ रहा नहीं, अब्बा के मजार का मुजाहिर मैं बनूंगा, अब्बा के मजार का मुजाहिर मैं बनूंगा। उसमें आमदनी ज्यादा है, मगर खुदा की कसम लोग कहते नहीं हमें आला हज़रत के यहाँ पे ना ताज शरिया के यहाँ कोई लंगर नहीं दिखा। मैंने कहा कौन सा लंगर? फला पीर क्या देखो रोज 100-150 आदमी खाना खाते। मैंने कहा कभी जामे तो रज़ा जाके देख, जितना और खानकाहों में हफ्तों में खिलाया जाता है, इतना जामे तो रज़ा में एक दिन में लुटा दिया जाता है। वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, इधर गोर को क्या है नजर, क्या देखे? उठाओ तो तारीख शहर बरेली की, उनकी क़यादत की बात करने लगा हूं। नसबंदी का फतवा सारे उलमा जानते हैं, सब ने कहा था नसबंदी जायज है। आखिरकार बात आ गई, लोगों का कि इसको शाये किया जाए ताकि लोग मान लें, और जब फतवा आएगा मुसलमानों के सामने तो मान लिया जाएगा। कुछ अक्लमंदों ने कहा सुनो पूरी दुनिया फतवा दे दे तो कुछ नहीं होता है। कहा फिर कमी क्या है? कहा बस एक शख्सियत का फतवा ले दिया जाए। दुनिया मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहती है, अगर उन्होंने जायज कह दिया तो सारे फतवे एक तरफ, मुस्तफा रजा का फतवा एक तरफ। एक फतवा जमाने के लिए काफी होगा। आज दुनिया के लोग, ये हुकूमत के लोग का फतवा दें आपकी जवाब का। मुफ्ती आजम ने देखा, कहने लगे सुनो, जिसको मुस्तफा की शरीयत ने हराम कर दिया है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया उसे हलाल कर सके। जो हराम है हराम रहेगा, जो हलाल है हलाल रहेगा। जब आपने ये कह के फेंका सवाल तो आप कुछ अक्लमंदों ने मोहतरम हुकूमत से टकराना अच्छा नहीं है। मेरे मुफ्ती आजम का जवाब सुनो। जनाब ने आया हजरत का बेटा और जलाल के साथ कहा ओ चुप हो जा, ये कानून हुकूमत है, अगर जरूरत पड़ी हुकूमत को बदली जा सकती है, लेकिन मुस्तफा की शरीयत को बदला नहीं जा सकता। आदत लगी है हमारी शहर बरेली से, कोई ये ना समझे अब हम लावारिस हैं। खुदा की कसम बड़ी याद आती है अपने मुर्शिद की। महफिलें सुनी है उनके बगैर, लेकिन अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए मेरे मुर्शिद की मज़ार कुरानवार पे। हमें लावारिस नहीं रखा है, हमें असजद रजा जैसा वारिस अता कर दिया। जुन्नतों वाला, बहादुरी वाला वारिस। खुदा की कसम हमें बुज़दिल नहीं मिला है, हमें तो बहादुर शेर मिला है, बहादुर शेर मिला है। कल भी हमारी क़यादत शहर बरेली से थी, आज भी क़यादत शहर बरेली से है। बिला वजह दुनिया नहीं कहती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत लाखों सलाम। हमारे इश्क की शमा जो दिलों में रोशन की है, इमाम अहमद रजा ने रोशन की है। खुदा की कसम में दावत फिक्र देता हूँ हर उस शख्सियत को जिसे सिर्फ अपने नसब पे नाज हो और अपनी नसब की वजह से आला हज़रत को हिकारत की निगाह से देखता हो। हमारा अपना मानना तो ये है, खुदा की कसम अगर देखा जाए आला हज़रत को आला हज़रत मुस्तफ़ा के घराने ने बनाया है और मुस्तफ़ा के घराने का तारुफ इमाम अहमद रजा ने कराया। ये सच्ची बात बता रहा हूं, बड़ी तकलीफ होती है, हम आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। अल्लाह माफ करे, कुछ वीरों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा, मेरा हो गया तो फिर किसी के दामन में न जाना। मैं कहता हूं नादान बरेली तन्हा वो खानका है जिसके हाथ में हाथ देने के बाद किसी को बेअदब नहीं बनाया जाता है, हमें बुजुर्गों का अदब सिखाया जाता है। आज तकलीफ होती है और मैं गुजारिश करूंगा भाई इस उम्मत को अपने फायदे के लिए ना बांटो, ना बांटो, इतने झगड़े करना नहीं भाई। रह गई बात इख्तलाफात की, फिक्री मसाइल के इख्तलाफात अपनी जगह ये उम्मत में होते रहे थे, लेकिन किसी को जाती तौर पर निशाना ना बनाइए, जाती तौर पर निशाना ना बनाइए। कितनी उम्मत गुमराह होती जा रही है। हाँ, कितने पीर ऐसे शर्म आती है अल्लाह पर सजदे कराने, लोगों से सजदे कराने। मैं अक्सर कहता हूँ कितने पीर ऐसे जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में डाले जाएंगे, वो कितने मुरीद ऐसे जो पीरों की वजह से डाले जाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं। मगर खुदा की कसम तुमसे भी गुजारिश है, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा, वक्त बड़ा कीमती आपका। एक कीमत की बात कह जाऊं, जैसे तुम पीर अगर तलाश करो ना, देखभाल के करना, देखभाल के करना। हाथ में हाथ देना तो फिर उसके देना जिसकी नजर जेब पे कम हो, दिल पे ज्यादा हो। ऐसे कि हाथ में हाथ देना जिसकी नजर जेब पे नहीं दिल पे हो, और वो हाथ हमें शहर बरेली में भी नजर आता है। सरकार मुफ्ती आजम बहुत बड़ी साथ है, बहुत बड़ा नाम है, बड़ी तकलीफ होती है। कुछ कहते नहीं हालात पीर नहीं थे, मैं कहता हूँ तेरा कलेजा नहीं फटा, हालात वली नहीं थे ये कहते हुए, तेरी जीप पे फालिज नहीं गिरा,
वली नहीं थे, क्यों? तो नहीं, उन्होंने कोई करामत ही नहीं दिखाई। मैंने कहा सुन, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से तो पूछा गया ना कि आप आला हज़रत के बेटे में, तो रो दिए। पूछने वाले ने कहा हुजूर मैंने कोई गलत कह दिया? कहा नहीं। कहा फिर रोए क्यों? कहने लगे जब लोग मुझे आला हज़रत का बेटा कहते तो मुझे हया आती है। हुजूर किस बात पे? फरमाने लगे कि आला हज़रत के बेटे को जैसा होना चाहिए था, अफसोस में वैसा ना हो सका। ये सरकार मुफ्ती आज़म की जात है। कहने लगे जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था, मैं वैसा ना हो सका। कैसे भी मुफ्ती आज़म? अल्लाह को तो यही सौदा गिरान है। इसी सौदा गिरान के अंदर इसी मोहल्ले में एक पंजाबी रहा करता था। जब कभी भी आप वुजू फरमाते वो बर्तन लेके आता, आपके वुजू का पानी बर्तन में भरता, अपने घर लेके चला जाता। कुछ अक्लमंद लगते थे, उन्होंने कहा यार ये क्या करता है? नाली का गिरा हुआ पानी बर्तन में लेके जाता है। वो कहता तुमने नाली देखी है, मैंने मुफ्ती आज़म का बदन देखा है। मैं ये नहीं देखता ये गिरा कहाँ है, ये देखता हूँ गिरा कहाँ से है, कहाँ करता क्या है, कहाँ घर लेके जाता हूँ, कहाँ फायदा क्या मिलता है। उसने कहा सो जब तेरे बच्चे बीमार होते हैं अस्पताल लेके जाता है, जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मुफ्ती आज़म के वुज़ू का गिरा हुआ पानी जब पिला दिया करता हूँ, अगला लम्हे में अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दिया। देखो तो सही, आओ उन डाकुओं के चेहरे से भी पर्दा हटा दो जो पीर मुरीदी के नाम पे टाके डाल रहे हैं। 6 महीने में मुरीदों के घर पे बिस्तर डाल लिया करते हैं। और तुम्हें हया नहीं चाहिए, उम्मत को लूट के खा गए, बताओ मुस्तफा तक पहुंचाओगे, इसको हुजूर के करीब किस दिन करोगे? अपनी मर्जी के मुताबिक तुमने इनके बीच में दीवारें खड़ी की हैं। वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन उम्मत का हाथ पकड़ के मुस्तफा तक पहुंचाओगे? उठा के देख मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत की सीरत तैयबा। एक दिन एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर बीमार हो, ताबीज़ की जरूरत है, कागज अपने साथ लाया था। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने ताबीज़ लिखा, लिखने के बाद मुरीद के हवाले कर दिया। जब वो ताबीज़ लेकर के चला गया, 3 महीने के बाद वापस पलटा। 3 महीने के बाद जब वापस आया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद देख के कहते हैं बता भाई कैसे हालात हैं? कहने लगा हुजूर जब से आपसे ताबीज़ मिला है बस नस्लों के गुजारे अच्छे होने लगे हैं, चैन की कटने लगी है। इतना मुफ्ती आज़म ने सुना, फरमाने लगे तेरी तो चैन की कट लगी है, मुझे बेचैन करके चला गया। वो यार मुरीद था, तड़प गया। हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, क्या हुआ? आपने अपना तकिया हटाया। फरमाने लगे सुन प्यारे, जब तू कागज ताबीज़ के लिए लाया था उसमें से आधे कागज पे ताबीज़ बना दिया गया था, आधा कागज बचा था। आज 3 महीने हो गए हैं, मैंने तकिए के नीचे संभाल के रखा है ताकि तू आएगा लौटा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये तकवा मुफ्ती आज़म की साथ में था। जब ये तकवा होता है तो इशारे इनके होते हैं, फैसला मुझसे आज़ा होगा। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर, अल्लाह अकबर। ये साथ सरकार मुफ्ती आज़म के साथ है। और फिर देख कर कितना मेरे रब तवज्जो है आपकी। चले बरेली, किराया नहीं है तो फिर तसव्वुर में चलते हैं। मंजिले इश्क तसव्वुर के सहारे तय की, मैं कहां कहीं आया ना गया और सफर खत्म हुआ। हाँ, अल्लाह ने सुन्नी का तसव्वुर बड़ा मजबूत रखा है। यहाँ बैठे बैठे गुंबद खजरा देख लेता, गुंबद खजरा देख लेता। अल्लाह पर इश्क देखो हालात रस। आज पीरों के हालात अल्लाह माफ करे। नमाज पढ़ने कहते तो कहते दिल में पढ़ ली, खाने रख दो तो खा खाएंगे, वो दिल में नहीं हो रहा है, नमाज दिल में पड़ेगा। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत की ज़ात, खुदा की कसम पूरी जिंदगी सुन्नतों पे अमल किया। अभी मैं सिर्फ मुफ्ती आज़म पे बोल रहा हूं, अगर बात आला हज़रत की जाए ना तो फिर रातें खत्म हो जाएंगी, बातें खत्म नहीं होंगी। सिर्फ मुफ्ती आज़म की बात कर रहा हूं मैं। सुन्नत के कितने पाबंद जानते हो? आपके घर में कोई फंक्शन था तो फंक्शन के मौके पर ना लोग भूल गए, घर वाले आपसे खाने को पूछने के लिए। 1-2 दिन गुजर गए ना तो एक दिन अम्मी ने कहा कि जाओ मुस्तफा रजा से पूछो खाना खाया कि नहीं। कहने लगे नहीं अम्मी मैंने नहीं खाया। बेटे क्यों नहीं खाया? कहा किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। मैं सुन्नत पे पाबंदी दिखा रहा हूं कि बता रहा हूं। फरमाने लगे किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। बेटे मांग लेते,
بھوک لمبی ہو گئی. کہنے لگے ماں میں نے سنا میرے حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا. مصطفیٰ رضا یہ چاہتا پوری زندگی اپنے لیے نہ مانگ کر حضور کی اس سنت پہ بھی عمل کر کے چلا. یہ پابندی سنت کی تھی. اللہ اکبر, یہ مفتی اعظم کی ذات ہے, یہ پابندی آپ کی سنت کی. آج بندے بیٹھے بیٹھے مرغے ہضم کر جاتے ہیں, نماز کی باری آتی ہے تو پھر تصور میں پڑتی نا ہاتھ ہی دینا ہے نا, تو پھر ایسے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے, جو ہاتھ یہاں پکڑے رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دے. اور عشق دے کو اللہ اوپر تعلق. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہے کیا. کچھ لوگوں نے سرکار مفتی اعظم کی شان میں گستاخی کی, وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے, بھریں گے بھگتیں گے. لیکن ایک بات بتا دوں نا, سرکار مفتی اعظم جس کمرے میں بیٹھا کرتے وہ بڑا پرانا کمرہ, ہاں اس میں بیٹھا کرتے تھے چوکی پہ, تو وہ بڑا نیچا تھا, پرانے مکان تھے, تو راستے میں گزرنے والے لوگ نا ایسے جھانک کے دیکھ لیا کرتے تھے. تو ایک مرید نا رات میں گزر کے جا رہا تھا, تو اس نے دیکھا آپ کے روشن دار سے سفید روشنی نکل رہی. اس نے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا, کوئی بزرگ تخت پر بیٹھے, مفتی اعظم نیچے بیٹھے. فجر کی نماز پڑھی, سیدھا آ گیا. آپ نے فرمایا جاؤ قبر چرم بھر کے لاؤ. اس نے کہا نہیں حضرت پہلے ایک بات بتاؤ, رات میں گزر کے جا رہا تھا تو تخت پہ کون بیٹھا تھا اور آپ نیچے تھے. میرے مفتی اعظم نے فرمایا جا اپنا کام کر. لیکن کچھ لوگ زیادہ قریبی ہوتے ہیں نا, زیادہ قریبی, تو وہ تھوڑے ضدی ٹائپ کے ہوتے ہیں. کہا نہیں حضرت چلم بعد میں بھروں گا, پہلے بتاؤ نا تھا کون. اس کو آگے کہنے لگے جب بتانا مت کسی کو. رات جو تخت پہ بیٹھے تھے نا وہ غوث اعظم تھے, میں نیچے بیٹھا ہوں. اتنے گہرے رشتے اعلیٰ حضرت کے سرکار غوث پاک سے ہیں, پھر بھی کلیجے نہیں پھٹتے. خلاف زبان کھولتے ہوئے سوچو, کبھی دماغ سے کام لیا کرو. کیسی کیسی باتیں لوگوں نے کہی, اور کہتے رہو. تمہارے کہنے سے میرے پیر کے گھرانے پہ فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ سورج پہ کتنی دھول اچھالو روشنی کم نہیں ہوتی ہے. آپ میرے مولا کائنات مولا علی فرماتے, جب تمہارے دشمن پیدا ہونے لگے تو سمجھ لینا خدا نے تمہیں بڑا رتبہ عطا فرما دیا. تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا, اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمارے دشمن پیدا ہوئے, ہمارے مخالف پیدا ہوئے. مگر سنیں, اعلیٰ حضرت نے ہمارا رشتہ حضور سے جوڑا ہے, حضور سے جوڑا. پوری زندگی اس گھرانے کا, جانتے ہو جب بھی بریلی کا نام آتا ہے نا تو خود بخود زبان پہ آ جاتا ہے عشق محبت عشق محبت. یہ ایسی نسبت ہو گئی, جب بھی عشق کا تذکرہ ہو اعلیٰ حضرت ذہن میں آئے, جب بھی بات عشقی ہو اعلیٰ حضرت ذہن میں آئے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ مزاج میں بڑی سختی ہے, بریلی والے تو دیکھو کسی کے ساتھ بالکل خیریت ہی نہیں برتتے ہیں, ذرا سی بات آ جائے بس میدان میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا سن, تم نے حضرت عمر کے ایمان کی جھلکیاں نہیں دیکھی ہیں, اگر دیکھ لی ہے تو بریلی میں آ, چہرے کن کے ہوں گے جلوے فاروق اعظم کے نظر آتے ہیں. جلوے فاروق اعظم کے نظر آتے ہیں. عدل حضور نے کوڑا ڈالنے والے کو معاف کیا. میں نے کہا کیا, مکی زندگی مکی زندگی تھی, وہ نہیں سنا. فیصلہ ماننے سے انکار کیا کلمہ پڑھنے والے نے, کہنا کہ چلو عمر سے فیصلہ کراتے. حضرت عمر نے کیا کیا بولیں, اتنی زور سے تو بولو کم سے کم بدبختوں کے کلیجے پھٹ جائیں. بریلویوں کا ایمان چندے کا نہیں, مسرحت کا نہیں, خیرات کا نہیں, بریلویوں کا ایمان ابو بکر صدیق کی عطا ہے. فاروق اعظم کا کردار ہے. ہاں گردن تلوار ماری گردن کاپی. اللہ اکبر, جانتے ہو حضور سے عشق ہم کیسا کرتے ہیں. اٹھاؤ تاریخ, اللہ اکبر. حضور پہ جان دینے والی سب سے پہلے حضور کی صحابیہ کا تذکرہ کروں. دنیا حضرت زنیرہ کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی ہے. حضرت زنیرہ نے جب آپ کا کلمہ پڑھا لوگ دشمن ہو گئے, کون سا ستم حضرت زنیرہ پہ نہ کیا گیا. آج لوگ سمجھتے ہیں مکان توڑ کے ڈر جائیں گے, گولیاں مار تو پھٹ ڈر جائیں گے. خدا کی قسم میں اس ماں کی جرت کو سلام کرتا ہوں جس کا بیٹا مدثر شہید ہوا ہے, اور اس ماں کا بیان آیا. جانتے ہیں اس ماں نے 1400 سال پرانی تاریخ یاد دلا دی. اس ماں نے کہا تھا مالک کی ایک بیٹا ہے, اگر ہزاروں بھی ہوتے حضور کے نام پہ سارے قربان کر دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی کریا کریا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی افضل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اندر بیٹھو بھائی، اندر بیٹھے، اندر بیٹھے، اندر بیٹھے، ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔